بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين وشفيع المذنبين أنيس الفقراء والمساكين سيدنا وحبيبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا مولانا بالقاسم محمد ثم الصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحسن والحسين معمان كما وقال صلوات پڑھ دے محمد والے حضرات محترم ناظرین کرام، رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حسن اور حسین یہ امام ہیں، قیام کریں یا صلح کریں. اور ظاہر سی بات ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے قیام کیا اور امام حسن علیہ السلام نے صلح کی. اب ظاہر سی بات ہے کہ امام حسن مجتبیٰ کے زمانے میں جو حالات تھے، جو دور تھا، اور وہی لوگ تھے کوفے والے، اور جو جنگ صفین میں تھے، مولا علی کے ساتھ جو تھے، زیادہ وقت گزرا نہیں تھا. تو ایسا دور تھا، ایسے حالات تھے کہ لوگ یہ چاہتے تھے کہ امام کا تعارف امام کی طرح نہ ہو، بلکہ ایک عام انسان کی طرح تعارف ہے کہ ایک عام انسان ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ جب ایک عام انسان کی طرح تعارف ہوگا تو پھر امام جو ہے اپنا مقصد اور رشتہ نبوت، یہ تمام چیزیں جو ہے کس طریقے سے واضح کریں گے. تو جو امام حسن علیہ السلام کے زمانے میں جو حالات تھے، اور اگر اس زمانے میں امام حسین اس منزل کو تھے، ظاہر سی بات ہے کہ وہی جو ہے اقدام کرتے، یا امام حسین علیہ السلام کے زمانے میں جو حالات تھے امام حسن ہوتے تو پھر وہی جو ہے اقدام کرتے، یعنی قیام کرتے. تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ دیکھیں کہ یہ جو امامت کا سلسلہ ہے، اور ہر ایک نے لکھا ہے کہ رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے بعد جو ہے 12 جانشین ہوں گے، 12 امام ہوں گے. اور خود رسول اکرم نے یہ بھی فرمایا کہ کوئی زمانہ، کوئی دور ایسا نہیں ہوگا کہ یہ زمین جو ہے معصوم امام سے خالی ہو. کوئی زمانہ ایسا نہیں ہوگا. آج بھی ایک امام ہے جو پردہ غیب میں وقت کے امام زمانہ علیہ السلام. تو امام جو ہے یہ آپ زیارت جامعہ وغیرہ میں دیکھیں تو امام جو ہے یہ آفتاب کے مانند ہے، سورج کے مانند ہے. یعنی ہر شخص چاہے تو استفادہ کر سکتا ہے، فائدہ اٹھا سکتا ہے. سورج نکلا ہے تو ہر شخص چاہے تو پھر وہ روشنی حاصل کر سکتا ہے، اس سے استفادہ کر سکتا ہے. اور اگر نہیں چاہتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ مسئلہ ہی الگ ہے. تو امام جو ہے یہ سورج ہے، یہ آفتاب امامت ہے، ہر ایک کو فائدہ دیتے. جو بھی ان کے در پہ آ جائے تو پھر اسے فائدہ ملتا ہے. ایک واقعہ ذکر کرنے کی تاکہ اپنی بات جو ہے تھوڑا اور محکم ہو جائے. حضرت امام علی نقی علیہ السلام کے زمانے، بہت مختصر فضائل پڑھیں گے، بہت ہے، مطلب اطمینان سے یہ نہ سوچیے گا بس 25 منٹ آدھا گھنٹہ، بس اس سے زیادہ نہیں. کہ امام کے زمانے میں ایک شخص تھا اور وہ جو ہے نصرانی تھا، اس کا نام یوسف بن یعقوب نصرانی تھا، وہ نصرانی تھا. تو امام کے زمانے میں بہرحال وہ متوکل کے بہت زیادہ قریب تھا، تو عہدے پہ تھا. تو اتفاق سے متوکل کا خادم آیا اور آنے کے بعد اس نے یہ کہا یوسف نصرانی سے کہ تمہیں جو ہے متوکل نے بلایا ہے. اب یہ گھبرا گیا، پریشان ہو گیا کہ اب جو ہے یہ سزا دے گا یا جو ہے
ہمیں قتل کر دے گا۔ اب یہ پریشان ہوا تو اب اس نے جو ہے دل ہی دل میں یہ نیت کر لی، یعنی یہ نیت کر لیا کہ اگر جو ہے ہم اس کے شر سے بچ جائیں گے تو امام کو 200 اشرفی دیں گے۔ یہ دل ہی دل میں اس نے نیت کر لیا کہ ہم جو ہے یہ دے دیں گے، یعنی بیع اور فروخت کر رہا ہے۔ اس نے دل میں نیت کر لی۔ اب اس کے بعد جو ہے اس نے غلام سے یہ کہا کہ تم آمادہ ہو جاؤ، غلام سے بھی نہیں بتایا، اور درہم رکھ لیا بہرحال آستین وغیرہ میں چھپا لیا۔ غلام سے کہا آمادہ ہو جاؤ، سواری آمادہ کرو۔ اب جو ہے یہ چلا۔ اب یہ جب چلا بصرہ کی طرف تو ظاہر سی بات ہے کہ اس سے پہلے آیا نہیں تھا، اور یہ سوچ رہا تھا کہ کس سے پوچھیں، اگر کسی سے پوچھیں گے تو معلوم ہو جائے گا متوکل کو، تو پھر یہ ہوگا کہ یہ ملنے گیا تھا، تو پھر ہمارے لیے اور زیادہ پریشانی ہو جائے گی، کس سے معلوم کرے۔ اور آخرکار یہاں تک کہ جب امام کے گھر کے قریب پہنچا تو اب سواری رک گئی۔ اب جو ہے سواری جو ہے آگے بڑھانا چاہتا ہے، سواری آگے نہیں بڑھ رہی ہے، یعنی معلوم یہ ہوا کہ وہ سواری بھی یہ جانتی تھی یہ سواری کی اس کے دل میں جو ہے جو جذبہ ہے، جو شوق ہے، تو وہ امام سے ملنے کا شوق ہے۔ یعنی جانور بھی سمجھ جاتے ہیں کہ اگر جو ہے امام سے ملنے کا شوق ہے، جذبہ ہے۔ اب جانور رک گیا۔ اب جب جانور رک گیا، آگے نہیں بڑھتا، تو تھوڑی دیر کے بعد فوراً یہ سنا کہ ایک آواز آئی، یوسف رک جاؤ۔ اب جب یہ آواز آئی تو وہ اور گھبرایا کہ ہم تو پہلی بار آئے ہیں اور کسی کو نام بھی معلوم نہیں ہے۔ اب اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد آواز آئی کہ وہ 200 جو اشرفی ہے دینار ہے وہ دے دو۔ اب یہ جو ہے کہا کہ یہ تو پورا مکمل ہو گیا، گواہی پہ گواہی، اور یہ جو دینار ہم نے رکھا تھا یہ تو غلام کو بھی معلوم نہیں تھا۔ بہرحال وہ امام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ جب امام کی خدمت میں حاضر ہوا تو امام نے اس سے یہ کہا کہ تم متوکل کے پاس جاؤ، وہ جو ہے کچھ بھی نہیں بگاڑے گا تمہارا، تمہیں جو ہے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال وہ گیا، اور جانے کے بعد جو ہے نا جب واپس آیا کچھ دنوں کے بعد تو معلوم ہوا کوئی ایسی بات نہیں تھی۔ تو امام نے کہا کہ دیکھو تم ہمارے پاس آئے اور ہم نے جو ہے بتا دیا، اور اس کے بعد جو ہے کئی گواہیاں تھی، خود جو ہے جانور رک گیا، آواز آئی تمہارا نام لے کر، اور کتنا درہم ہے وہ بھی تمام چیزیں، اور ہم نے یہ بھی کہا کہ تم جو ہے اس کے شر سے محفوظ رہو گے اور تم بچ بھی گئے، لیکن اس کے باوجود تم ایمان نہیں لاؤ گے۔ اندازہ کیا آپ نے؟ یہ جو ہے نصرانی تھا، لیکن امام کی بارگاہ میں آ گیا تو بچ گیا۔ یعنی جو بھی ہے نا، جو بھی اس امام اہل بیت معصومین علیہ السلام کے در پہ آ جائے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ آفتاب کے مانند ہے، اور وہ جو ہے استفادہ کرے گا۔ جیسا کہ اب آپ دیکھیں کہ ملتا ہے چوتھے امام، امام زین العابدین علیہ السلام کے زمانے میں، امام کے زمانے میں ایک شخص آیا، اور ہم کیا کرتے ہیں کہ مثلا جو ہے کہ ہمیں جو چیز پسند نہ ہو وہ چیز جو ہے مثلا دے دیتے ہیں، خیرات میں سمجھ لیجئے، جس طریقے سے سمجھ لیجئے، تو ہم جو ہے اس چیز کو دیتے ہیں کہ جو چیز جو ہے ہمیں پسند نہ ہو۔ لیکن ایک شخص امام کی خدمت میں حاضر ہوا، چوتھے امام کی خدمت میں، اور وہ زمانہ جو ہے انگور کا زمانہ نہیں تھا، موسم انگور کا نہیں تھا، اور امام کے سامنے جو ہے تشت میں انگور ہے، اور ایک صحابی خرید کے لایا، امام کھا رہے ہیں۔ ایک شخص آیا اور آنے کے بعد اس نے کہا کہ مولا کچھ دے دیجئے۔ امام نے اٹھایا انگور کا ایک ہوشہ اور اسے دے دیا۔ جب دے دیا تو ایک صحابی نے کہا کہ مولا انگور کا زمانہ نہیں ہے، اور انگور جو ہے بازار میں بھی نہیں مل رہا ہے اور بہت مہنگا ہے، مولا کچھ اور دے دیتے۔ ہماری طرح وہ بھی تھا، آپ کو نہیں کچھ کہہ رہے ہیں، مشورہ دے رہے ہیں، امام کو مشورہ دے رہے ہیں کہ مولا کچھ اور دے دیتے، اور انگور بھی آپ کو پسند ہے اور یہ آپ دے رہے ہیں۔ امام نے کہا کہ اسی لیے تو ہم دے رہے ہیں کہ انگور ہمیں پسند ہے۔ پڑھ دیجیے۔ تو امام
امام کے پاس جو ہے یہ تو درمیان میں یاد آ گیا سنا دی، ہم یہی سنانے والے تھے۔ امام جو ہے بیٹھے ہوئے اور ایک غریب شخص آیا اور اس نے چوتھے امام سے کہا کہ مولا ہم غریب ہیں، پریشان ہیں، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ تو امام نے خادم سے کہا کہ جو کہ خوش روٹیاں دو تھی، امام نے کہا کہ اسے دے دو۔ امام نے حکم دیا، اسے جو ہے 2 روٹیاں مل گئی۔ اب جو کہ خشک روٹیاں ہے لے کر چلا، امام نے دے دیا اور لے کر چلا۔ اب جب چلا تو کیا دیکھتا ہے کہ راستے میں ایک شخص ہے مچھلی فروش، مچھلی بیچ رہا ہے اور باسی مچھلی ہے۔ تو اس نے کہا کہ ایسا کیجئے کہ ایک روٹی لے لیجئے، مچھلی بھی باسی ہے۔ تو اس نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے مچھلی باسی ہے، تو اس نے جو ہے ایک مچھلی دے دیا، ایک روٹی اس نے لے لی۔ آگے بڑھا کیا دیکھتا ہے کہ ایک نمک فروش ہے، نمک بیچ رہا ہے، مٹی میں ملا ہوا نمک جو ہے، وہ بچے تو سمجھ بھی نہیں پائیں گے، پیسا ہوا نمک دیکھتے ہیں آپ سمجھ گئے نا، نمک ہے اور اس میں جو ہے مٹی بھی ہے۔ تو اس نے کہا کہ یہ نمک مٹی ملا ہوا ہے، تو اس نے کہا کہ ایسا کرو کہ یہ روٹی لے لو، کچھ نمک ہمیں دے دو۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، نمک میں مٹی ہے لہذا اس نے روٹی لے لیا، نمک دے دیا، یہ لے کر چلا۔ اب جب لے کر چلا گھر پہ پہنچا اور پہنچنے کے بعد اب جو مچھلی کو صاف وغیرہ کیا، بوٹی بوٹی کیا، تو کیا دیکھتا ہے کہ مچھلی کے شکم سے ہیرے اور جواہرات ہیں۔ اب جب دیکھا کہ ہیرے اور جواہرات، اب خوش ہوا، اب ادھر خوش ہوا کہ دروازے پہ ایک شخص آیا ہے، دخل الباب کیا، دروازہ کھولا تو کیا دیکھتا ہے کہ یہ جو ہے وہی ہے مچھلی والا۔ اب اس نے دیکھا کہ یہ تو مچھلی والا شخص ہے، تو اس نے کہا کہ بھائی یہ روٹی لے لو، یہ روٹی لے لو، اور روٹی سے ہمیں اندازہ ہو گیا کہ تم کتنے غریب ہو، مچھلی بھی تمہیں مبارک ہو، یہ روٹی بھی رکھ لو۔ اب جو ہے تھوڑی دیر کے بعد نمک فروش آیا، اس نے بھی دروازہ کھٹکھٹایا، کہا کہ بھائی ہمیں جو ہے روٹی سے اندازہ ہو گیا کہ تم کتنے غریب ہیں، نمک بھی تمہیں مبارک ہو اور روٹی بھی رکھ لو۔ اب تھوڑی دیر کے بعد امام کا خادم آیا، دروازہ کھٹکھٹایا، تو امام کے صحابی نے یہ کہا کہ اب تمہارے مشکلات جو ہے حل ہو گئے ہیں، روٹی ہمیں دے دو، اب روٹی ہمیں دے دو۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ جب اس روٹی کی یہ فضیلت ہے تو خود امام کی کیا عظمت ہوگی، امام کی جو ہے کیا فضیلت ہوگی۔ یہی چوتھے امام ہیں کہ آپ دیکھیں کہ جو سیف سجادیہ یا جو دعا ہے، بعض جو مثلا یہ کہتے ہیں کہ قیام نہیں کیا، نہیں، ہر دور میں آپ دیکھیں، صرف آخری امام زمانہ علیہ السلام کے علاوہ جو ہے ہر امام شہید ہوئے، کوئی اپنا موت تو مرا نہیں، اور جیسے حالات تھے، جیسے دور تھے، اس طریقے سے جو ہے امام اہل بیت معصومین علیہ السلام نے نا قیام کیا، کبھی جو ہے ظالم حاکم وقت کو کبھی برداشت نہیں کیا۔ تو سیف سجادیہ جو آپ دیکھیں دعا ہے، تو جو دعا ہے تو تمام چیزیں جو ہے اس میں موجود ہے، تمام چیزیں، یعنی دشمنوں سے احتجاج کرنا بھی، لعنت، ملامت، دعا، توحید، تمام چیزیں جو ہے کس طریقے سے پروردگار کی بارگاہ میں دعا کی جائے، تمام چیزیں موجود ہیں کہ کس طریقے سے انسان دعا کرے۔ سیف سجادیہ آپ دیکھیں تو اب آپ دیکھیں کہ چوتھے امام اس سے پہلے جو ہے یزید ملعون جو ہے وہ بیعت کا سوال کر رہا تھا، لیکن اب آپ دیکھیں کہ شہادت کے بعد، امام حسین کی شہادت کے بعد، اب اس نے جو ہے چوتھے امام سے بیعت کا سوال نہیں کیا، اور امام کے ہاتھوں میں ہتھکڑی ہے، پاؤں میں بیڑیاں ہیں، گلے میں خاردار دولت ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ اسے بھی معلوم تھا کہ یہ تو بھاگیں گے نہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے بیڑیاں توق کے، صرف اس لیے کہ اس کا مقصد تھا ذلیل کرنا ہے، لیکن ظاہراً جو ہے توق اور بیڑیاں جو ہے سید سجاد کو پہنائی، لیکن جو ہے خود یزید کے ہاتھ میں بیڑیاں توق۔ آپ دیکھیں کہ جب ایسا موقع آیا کہ جب ایک ہنگامہ ہوا شام میں، لوگوں نے جب ہنگامہ کیا تو کیا کہا، اپنے خطیب کو بلایا، اور اس کا خطیب جو تھا خطابت کر رہا تھا، تو آخر میں امام نے کہا کہ ہمیں بھی اجازت ہے
امام کو اجازت لینے کی کیا ضرورت تھی؟ لیکن چوتھے امام یہ بتانا چاہتے ہیں دیکھو تمام طاقتیں، حکومتیں، درباری، یہ سب جو ہے خوشامدی سب اس کے ہیں، لیکن آج بھی مجھ سے ڈر رہا ہے، آج بھی ڈر رہا ہے۔ اور جب کہا تو اب لوگوں نے کہا، انقلاب ہو گیا، ارے کہنے اجازت دے دیجئے، اجازت دے دیجئے، یہ کیا کہہ گئے، ہاتھوں میں ہتھکڑی ہے، بیڑی ہے، یہ شخص جو ہے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے۔ اب جب سید سجاد منبر پہ آئے، اب جو ہے بیان کر رہے ہیں ہم کس کے بیٹے ہیں، اب جو بیان کر رہے ہیں اور کہ میں حسین کا بیٹا ہوں، تمام چیزیں، یعنی چوتھے امام جو ہے دربار یزید میں مجلس پڑھ رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں، تمام فضائل کو بیان کر رہے ہیں۔ اب جو بیان کر چکے تھے، دیکھیں یزید کو بھی معلوم تھا، اسے بھی معلوم تھا کہ یہ باجا وغیرہ جو بجایا تھا کربلا میں، اسے بھی معلوم تھا، اسے یہ معلوم تھا کہ جب اذان ہوگی تب یہ خاموش ہو جائیں گے، اور پھر اس کے بعد مؤذن کو حکم دیا اذان کہی جائے، اور جب اذان شروع ہوئی تو امام جو ہے خاموش رہے، اللہ اکبر۔ اس کے بعد جیسے ہی اشہد ان محمد رسول اللہ کہا، تب سید سجاد نے بولا، کہا بتا محمد تمہارے خاندان سے تمہارے نانا یا ہمارے نانا ہے؟ تو اب آپ دیکھیں کہ یہ جو ہے انقلاب برپا ہوا ہے نا، کہ یزید جو ہے مجبور ہوا ہے۔ تو شام میں جو ہے یہ کئی واقعات ہیں، تو اس میں سے ایک واقعہ یہ ہے، باقی جو ہے رات میں بیان کرتے، اس میں سے ایک واقعہ یہ کہ چوتھے امام جو قید خانے میں تھے، اور ایک شخص جو ہے ایک ہرن کو لے کر جا رہا قید خانے کی طرف سے، تو ہرن نے فصیح زبان میں کہا السلام علیکم اپنے رسول۔ جب اس شخص نے یہ آواز سنی تو دائیں اور بائیں جانب دیکھنے لگا، کون ہے؟ کیا دیکھتا ہے کہ کوئی نہیں ہے، اور یہ جو ہے ہرن، یہ جانور نے سلام کیا۔ اب ادھر رک گیا تو کیا دیکھتا ہے کہ قید خانہ ایک شخص ہے، اور وہ جیسے ہی سلام سنا وہ شخص جو ہے کھڑا ہو گیا۔ اب جب کھڑا ہو گیا تو قریب آیا، اور آنے کے بعد سوال کیا آپ کون ہیں؟ کہا کہ میں حسین کا فرزند ہوں۔ اس کے بعد اس نے سوال کیا کہ یہ بتائیے کہ اس ہرن نے جو آپ سے گفتگو کیا تو کیا کہا؟ امام نے کہا کہ یہ ہرن جو ہے صبح کے وقت، یہ ہرنی جو ہے صبح کے وقت نکلی ہوئی تھی، اور ابھی تک واپس نہیں گئی، اس کے 2 بچے ہیں، لہٰذا تم جو ہے چھوڑ دو تاکہ یہ بچوں کو دودھ پلا دیں۔ کہا نہیں، ہم جو ہے یزید کے پاس لے جائیں گے اور ہمیں انعام ملے گا۔ تو امام نے کہا کہ دیکھو جتنا یزید تمہیں انعام دے گا اس سے زیادہ ہم تمہیں انعام دیں گے۔ اب یہ چونک گیا کہ یہ شخص جو ہے قیدی ہے، پرانا پھٹا لباس ہے، اور یہ شخص یہ کہہ رہا ہے اس سے زیادہ ہم تمہیں انعام دیں گے۔ اب اس کے بعد امام نے کہا کہ اپنے دامن کو پھیلاؤ، دامن پھیلایا، وہ زندان کی جو ریت تھی امام نے اٹھایا، اس کے دامن پہ رکھ دیا۔ اب کیا دیکھتا ہے کہ وہ جو ہے ہیرے و جواہرات ہو گئے۔ اب دوڑتا ہوا یزید کے دربار میں آیا، اور آنے کے بعد اس نے کہا کہ یہ یزید جس کو تم نے گرفتار کیا ہے، قید کیا ہے، دیکھو وہ کوئی معمولی انسان نہیں ہے، اگر وہ چاہ جائے تو تمہارا تخت پلٹ جائے۔ اب یزید نے کہا کہ یہ کون شخص ہے کہ جو مداخلت کر رہا ہے، اسے قتل کر دیا جائے۔ اب یزید نے حکم دیا اور اسے قتل کر دیا گیا۔ وہ شامی تھا، اس کی بیوی عراقی تھی۔ جب قتل کر دیا گیا، اس کے 4 بچے تھے۔ جب اس کی بیوی کو معلوم ہوا تو اس نے کہا کہ گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ وہ بیوی جو ہے دوڑتے ہوئے قید خانے کے پاس آئی اور اپنے ہاتھوں کو بلند کیا، کہا اے ہرنی کے بچوں پہ رحم کرنے والے، میرے اوپر اور میرے بچے پہ رحم کر۔ بس یہ کہنا تھا۔ سید سجاد نے دعا کی۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے کیا دیکھا کہ اس کا شوہر جو ہے چلا آ رہا ہے۔ ہاں زادارو، ایک جو ہے انقلاب برپا تھا، وہ خوفزدہ ہو گیا۔ ہاں زادارو، آج جو ہے روز چہلم ہے، روز 40 ہے۔ اس میں جو ہے دیکھیں کوئی نہ بڑے ذاکر کی ضرورت ہے، نہ چلانے کی ضرورت ہے، کچھ نہیں، صرف جو ہے یعنی حسین کے غم کے لیے، رونے کے لیے اگر آپ چاہ جائیں تو آپ کی بیٹی کی چادر پہ نظر پڑے تو کربلا یاد کر لیں،
بیٹی ہے کانوں میں گوشوارہ، اس پہ نظر پڑے سکینہ کو یاد کر لیں۔ پانی پیتے ہیں، ابھی پانی پیے، پانی کو دیکھیں حسین ابن علی کو یاد کر لیں، امام حسین کو یاد کر لیں۔ ہاں عزادارو، آج روز اربعین ہے۔ آپ دیکھیں تاریخ میں ایک واقعہ ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ بہت بیمار تھا، مریض تھا، اس کا ایک بیٹا تھا نابینا تھا، تمام طبیبوں کو دکھایا، تمام طبیبوں نے جو ہے جواب دے دیا، اور آخرکار یہ جو ہے مشہد مقدس 8ویں امام کے حرم میں آیا۔ جب 8ویں امام کے حرم میں آیا تو اس نے دعا کی، بہت دعا کی، جو رپورٹ وغیرہ تھا سب زری میں ڈال دیا، دعا کی، 3 دن تک دعا کرتا رہا، لیکن بیٹی کو شفا نہیں ملی۔ جب شفا نہیں ملی تو جانے لگا، اس میں مصلحت ہوئی۔ جب جانے لگا تو اس نے کہا کہ مولا بس آخری بار کہہ رہے، مولا آپ کے چچا عباس کا آواز تھا۔ جب یہ کہا تو اس نے کہا کہ ایک عجیب منظر دیکھا کہ جیسے زری ہل گئی۔ آپ دیکھیں امام کو جو ہے، امام کو اگر عباس کا واسطہ دے دے تو زری ہل جاتی ہے، اور عباس کو اگر سکینہ کا واسطہ دے دے۔ ہاں عزادارو، آپ دیکھیں کہ آخرکار جو ہے یہ وقت بھی آ گیا کہ دربار یزید میں شہزادی زینب کلثوم جا رہی، لیکن شہزادی زینب جو ہے گھبرائی ہوئی ہے۔ کیوں؟ تعارف ہو رہا تھا، شہزادی جو ہے گھبرا رہی تھی، ایسا نہ ہو کہ ہمارا تعارف ہو، ہر بیویہ کا تعارف ہو رہا تھا۔ ایک مرتبہ زینب نے ام کلثوم سے کہا کہ بہن زینب، آپ نے پہچانا یہ تخت پہ جو یزید کی بیوی ہند بیٹھی ہوئی تھی؟ ہاں اسے پہچانا؟ کہا ہاں پہچان گئے، ہند وہ جو ہے بیٹھی ہوئی تھی، لیکن تمام بیویاں جو ہے سر جھکائے بیٹھی ہوئی تھی۔ ایک مرتبہ ہند نے کہا، یزید کی بیوی نے کہا، اے بیویو، گردن کو نیچے کیوں کی ہو؟ گردن اوپر کرو، سر اوپر کرو، اور کرنے کے بعد بات کرو۔ لیکن جو ہے تمام بیویاں، شہزادی زینب سر نیچے کیے ہوئے۔ آخر میں اس نے سوال کیا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ کس شہر کی رہنے والی ہو؟ تو زینب نے کہا کہ مدینہ۔ پھر کہا مدینے میں کس محلے کی؟ کہا محلے بنی ہاشم۔ کہا اچھا تو زینب کو تو جانتی ہوگی۔ جب یہ کہا کہ زینب کو تو جانتی ہوگی تو شہزادی زینب نے چہرے سے بالوں کو ہٹایا اور کہا میں زینب ہوں۔ جیسے اس نے یہ سنا اپنی چادر کو پھینکا، دوڑتی ہوئی آئی۔ یزید نے کہا تم یہ کیا کر رہی ہو؟ نامحرموں کا مجمع ہے۔ کہا یزید جس کے گھر سے پردہ چلا ہے، نبی کی نواسیاں بے پردہ ہیں۔ ہاں عزادارو، آخرکار یہ وقت بھی آ گیا کہ اس ملعون نے سید سجاد کو بلایا، اور بلانے کے بعد کہا کہ ہم جو ہے آپ کو آزاد کرتے ہیں، دل چاہے مدینہ جانا تو مدینے چلے جائیے، اگر دل چاہے یہیں رہنا تو شام میں رہیے، دمشق میں رہیے۔ سید سجاد نے کہا جب سے میرے بابا مارے گئے اس قافلے کی ذمہ دار میری پھوپھی ہے، میں پھوپھی سے پوچھتا ہوں۔ آئے سید سجاد، جیسے یہ کہا شہزادی زینب سید سجاد کو کلیجے سے لگا کر رونے لگی۔ اے میرے لال، اب نہ جانے یزید کیا ظلم کرے گا۔ سید سجاد نے کہا پھوپھی اماں گھبرائیے نہیں، میں جاتا ہوں۔ سید سجاد آئے، اور آنے کے بعد اس نے جو کہا کہ تمام جو ہے تبرکات ہے وہ لے لیجئے، لیکن جو ہے تمام تبرکات تو نہیں مل پائیں گے، اس لیے کہ کچھ جو ہے لوٹ کر کوئی کدھر لے گیا، کوئی کہیں لے گیا، کوئی کہیں لے گیا۔ ہاں یہ کہیے تو اس کے عوض میں ہم آپ کو قیمت دے دیں۔ بس یہ سننا تھا۔ سید سجاد کھڑے ہو گئے، کہا یزید تیری حکومت میں اتنی دولت کہاں ہے کہ جو زینب کی چادر کی قیمت دے دے۔ ہاں عزادارو، شہزادی زینب نے کہا اے میرے لال، یزید سے کہہ دو کہ ایک مکان خالی کر کے دے تاکہ ہم اپنے حسین کا، اپنے بھائی کا ماتم کر سکے۔ ابھی تک ہم اپنے بھائی پہ گریہ نہیں کیا، ماتم نہیں کیا۔ ہاں عزادارو، اب کیا ہوا؟ تبرکات آنے لگے۔ اب جو تبرکات آنے لگے تو چادر آ رہی تھی اور ہر بیویاں اٹھا رہی تھی۔ ام فروا اپنی چادر کو اٹھایا، ام لیلا نے، رباب نے، زینب نے، لیکن آخر میں ایک چھوٹی چادر آئی۔ زینب نے اسے اٹھایا، زندان شام کا رخ کیا، کہا بیٹی سکینہ تمہاری چادر
तबरुकात आते रहे, एक एक तबरुकात को शहजादी ज़ैनब उठाती रही, उठाकर चूमती थी और रख देती थी, चूमती थी और रख देती थी। आखिर में एक पुराना कुर्ता आया, ज़ैनब ने उठाया, चूमा और उसके बाद ज़ैनब रोती जाती है, ज़ैनब रोती जाती है। सैयद सज्जाद ने सवाल किया, कहा फूफी अम्मा दिगर जो तबरुकात आए आपने उठाया और रख दिया, लेकिन इस कुर्ते को आप जो है चूमती जाती हैं, रोती जाती हैं। शहजादी ने कहा मेरे लाल सैयद सज्जाद, मेरी माँ इस कुर्ते को सीती जाती थी और रोती जाती थी और मुझसे कहा था बेटी ज़ैनब जब तेरा भाई आखिरी रुखसत के लिए आए तो ये कुर्ता दे देना। ए बेटी ज़ैनब मैं तो न रहूंगी, लेकिन जब मदीने वापस आना इस कुर्ते को मेरी कब्र पे रख देना। हाँ आज़ादारो, अब क्या हुआ, अब तमाम सर आ रहे हैं, अब सर आ रहा है, तमाम बीबियां जो है आगे बढ़ रही हैं। उम्मे फरवा आगे बढ़ी, कासिम के सर को उठाया, उम्मे लैला आगे बढ़ी, अली अकबर के सर को उठाया, आखिर में एक सर आया। अब जब आखिर में एक सर आया, तमाम बीबियां ताज़ीम के लिए खड़ी हो गई। हुसैन इब्ने अली का सर आया। अब तमाम बीबियां जो है बैन कर रही हैं, लेकिन दो सर ऐसे थे कि जिनका कोई लेने वाला नहीं था। दमिश्क की एक औरत देख रही थी तो उसने कहा कि ऐसा मालूम होता है, किससे कहा, शहजादी ज़ैनब से कहा कि ऐसा मालूम होता है कि बच्चों की माँ मर गई। जब ये कहा तो ज़ैनब ने कहा कि नहीं, मैं माँ हूँ, मैं भाई हुसैन पे रहूँ या ओनो मोहम्मद पे रहूँ। हाँ अज़ीज़ान मोहतरम, अब उसके बाद जो है दमिश्क की औरत है, दमिश्क की औरत है, एक औरत की नज़र, बस आखिरी बात 2 मिनट बताओ, दमिश्क की औरत है और उसकी नज़र जो है अली अकबर के सर पे। आप अंदाज़ा लगाएं कि शहादत के बाद जो है अब कटा हुआ सर पहली बार बीवियों को मिला, तो उसकी नज़र जो है अली अकबर के सर पे थी। गौर से वो अली अकबर के सर को देख रही थी और फिर उसके बाद शहजादी ज़ैनब को देख रही थी। कभी ज़ैनब को देख रही थी, कभी अली अकबर के सर को देख रही थी, अली अकबर के सर को देख रही थी, ज़ैनब को देख रही थी। उससे रहा नहीं गया, करीब आई, हाथों को जोड़ा, ज़ैनब ने कहा कि बीबी बस एक बात बता दीजिए कि जब ये जवान मारा गया इसकी माँ जिंदा थी या नहीं। ज़ैनब तड़प गई, उम्मे लैला की तरफ इशारा किया, हाथों को जोड़ा, कहा बीबी आपका कलेजा था कि आपने सब्र किया वरना जमीन फट जाती। हाँ आज़ादारो, अब ये काफिला जो है करबला की तरफ चला, आगे जो है राह है, बशीर भी साथ में है, लेकिन जनाबी रुबाब नजर नहीं आती। शहजादी ने कहा कि मेरे राज सैयद सज्जाद, रुबाब कहाँ है? सैयद सज्जाद ने कहा फूफी अम्मा हमें मालूम है, आगे चलिए। जब आगे बढ़ी, जिंदान में आई तो क्या देखा, जनाबे रुबाब कब्र सकीना से लिपट कर बैन कर रही है। ए सकीना, तुम्हें वतन जाने का शौक था, ए बेटी उठो, हम वतन जा रहे हैं। ए आज़ादारो, आखिर में जनाबे रुबाब ने क्या कहा, दमिश्क के बच्चों से ये कहा जो बच्चियां थी, कहा कि देखो मेरे सकीना को अंधेरे में सोने की आदत नहीं है, लेकिन शाम के वक्त आना किसी बहाने से कब्र पे चिराग जला देना। हाँ आज़ादारो, जब ये काफिला करबला की तरफ पहुंचा, जाबिर जो पहले शायर
سجاد غریب الغرباء آیا ہے بابا دکھ پایا ہے بابا دکھ پایا ہے بابا سجاد غریب الغرباء آیا ہے بابا دکھ پایا ہے بابا غم اٹھایا ہے دکھ پایا ہے غم اٹھایا ہے ارے کیا فرض کروں ہاں کہ لکنت ہے زبان پہ تقدیر نے مجھ کو دیکھو کیا دکھلایا ہے بابا دکھ پایا غم اٹھایا دکھ پایا